الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے انسان کے نفس کی بیماریوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک بیماری جو قرآن کریم نے بتائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو سب سے زیادہ خطرناک بات بتائی ہے وہ انسان کا اللہ کے علاوہ کسی کی محبت میں دل کا گرفتار ہو جانا ہے۔ جس انسان کا دل اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اتنا ہی وہ آدمی اللہ کی راہ سے ہٹ جائے گا۔ اور دل کی گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کا جو مقام ہونا چاہیے اس مقام پر دولت کو بٹھا دے اور جس طرح اللہ کی چاہت ہونی چاہیے اتنی منزلت دل میں دولت کی ہو جائے۔ عہدے کی طلب کو دل میں اتنی جگہ دے دے جو در حقیقت اللہ کی جگہ ہے اور اللہ کا مقام ہے تو یہ آدمی ضرور تباہی کی طرف چل پڑے گا۔ اس لیے جس آدمی کا دل جتنا اللہ کے علاوہ چیزوں میں گرفتار ہوگا اس کی موت اتنی ہی مشکل ہوگی۔ بہت موٹی سی عقل کی بات ہے کہ آدمی اپنی محبوب چیز سے مفارقت نہیں چاہتا اور ہر لمحہ یہ تمنا رہتی ہے کہ جس چیز سے محبت ہے ہم اس کے قریب رہیں۔ ٹرانسفر سے ڈرتا ہے کہ وہاں کسی کے ساتھ دل لگ گیا۔ اپنے شہر میں گھر میں رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہاں سہولت ہے۔ ایسے ہی جتنی بھی اشیاء دنیا میں ہر ایک چیز پر آدمی غور کرے تو جس چیز کی جتنی محبت اتنا ہی اس سے قرب کی چاہت۔ تو جب موت آئے گی تو دل ادھر کھینچے گا کہ فلاں چیز اچھی ہے فلاں چیز اچھی ہے، اور اگر اللہ کی محبت طاری ہوگی تو پھر اللہ کی طرف جانے کو جی چاہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی تو موت اتنی اچھی لگنے لگ گئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے
تھے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے یہاں حویلی میں ایک درخت تھا بیر کا، اور اس کے نیچے وضو فرماتے تھے، اور جب بیر آتے تھے تو بڑے بھائی حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی کہ پہلا پھل بیری کا خود توڑ کر اور ڈالیوں میں بھر کے حضرت کے یہاں بھیجتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا، خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بڑے بھائی کے 9 برس کے بعد ہوا، تو پھر کبھی کبھی بیری کے درخت کو دیکھ کے رو پڑتے تھے کہ وہ جس کو بیر بھیجتا تھا اب وہی نہیں رہا۔ تو یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ آدمی خود اپنی حقیقت پر غور کرے کہ ایک چیز ہے اللہ کی محبت اور دوسری چیز ہے اللہ کے لیے کسی چیز کا اچھا ہونا، اور تیسری چیز ہے آدمی کا نفس اس کو اللہ کے علاوہ اور اللہ کی وجہ کے علاوہ کسی تیسری چیز کی محبت میں گرفتار کر دے، تو جتنا دل اس چیز میں اٹکے گا موت کے وقت اتنی ہی کشش ادھر ہوگی۔ ایک آدمی کو مال پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کیا ہی اچھی چیز ہے جبکہ وہ مومن کے ہاتھ میں ہو۔ اسے پیسہ اس لیے نہیں عزیز کہ پیسہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کچھ چیز ہے، پیسہ اس لیے عزیز ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مسجد بنائے، پل بنائے، سرائے بنائے، غریبوں کی مدد کرے، اس اعتبار سے پیسہ عزیز ہے۔ تو یہ پیسہ در حقیقت اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہے، اور کسی آدمی کو صرف پیسہ ہی عزیز ہے، مال ہی اچھا لگتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو موت کے وقت تکلیف دے گی۔ اور فرق یہ ہے کہ حرام کا پیسہ وہ جب آئے گا تو نفرت کرے گا، بھاگے گا اس سے کہ میں نے تو اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، اس حرام پیسے سے اب مسجد بنواؤں، اس حرام پیسے کو اولاد پہ خرچ کروں، اس حرام پیسے سے لوگوں کے لیے کوئی رات کا سامان پیدا کروں، تو کیا فائدہ حرام خرچ کر کے میں جاؤں جہنم میں اور لوگ جائیں جنت میں، فائدہ کیا؟ اور اگر صرف پیسہ عزیز ہے تو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرے گا کہ مال ہونا چاہیے۔ اب یہ جو مال ہونا چاہیے نا، یہ موت کے وقت تکلیف آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ علامہ اقبال نے ایک خط میں لکھا، اور علامہ مرحوم کہتے ہیں کسی بزرگ کے نام خط میں، غالباً حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہی ہے غالباً، خط میں لکھا کہ میں جب 4 سال کا بچہ تھا تو گھر میں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کیا بیان ہوتا تھا، اور میرے کانوں میں ان کتابوں کی آواز اس وقت سے پڑ رہی۔ اور اقبال کے والد شیخ نور محمد مرحوم بالکل ان پڑھ تھے، لیکن اتنے اونچے مضامین بیان کرتے تھے، فتوحات ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی اور فصوص الحکم بھی ابن عربی کی، تو اقبال کہتے تھے کہ بچپن سے ہی ہم گھر میں سنتے تھے کہ ابن عربی نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو میرے والد کو ان کے دوست کہتے تھے یہ ان پڑھ فلسفی ہے۔ اور ہوا یوں قصہ کہ انگریزوں نے کہا کہ فوج کو وردیاں چاہیے، اور علامہ اقبال کے والد ٹھیکیدار تھے فوج کے، تو ٹیلر رکھے ہوئے تھے، وردیاں سلواتے تھے،
اور تنخواہ جب گھر کے لے کے آئے، گھر لے کے ٹھیکیداری کا پیسہ، تو اقبال کی والدہ جو تھی امام بی نے کہا کہ آپ انگریزوں کی فوج کی مدد کرتے ہیں، یہ پیسہ حرام ہے، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بیٹے کو کھلاؤں گی، چلے جاؤ لے کے یہ پیسہ۔ مصیبت پڑ گئی کہ میرا بیٹا یہ حرام پیسہ نہیں کھائے گا، حالانکہ حرام کس چیز کا، مگر امام جی کا تقویٰ ایسا تھا، وہ کہنے لگی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ان مولویوں سے ہم جیسوں سے اچھی تھیں جو حرام کے پیسے کو بھی ہیلا بہانہ کر کے کہتے ہیں کسی طرح جائز ہو جائے۔ اس نے کہا اس گھر میں یہ پیسہ نہیں آئے گا۔ اقبال کہتے تھے فقر اور فاقہ کا دور گھر میں ہو گیا، پیسہ واپس چلا گیا، اور والد نے استعفیٰ دے کے دھسے بنانے شروع کیے، اور کشمیری دھسے سیالکوٹ میں بننے لگے۔ 50 پیسے میں فروخت ہوتا تھا۔ والد صاحب نے کوئی 200-400 دھسے بنوا لیے، اور کوئی آیا تاجر ایسا جس کو بہت پسند آئے، اس نے کہا 200 مجھے دے دو، اور 2 روپے کے حساب سے انہوں نے دیے، تو کہاں 50 پیسے، ہر ایک پہ 1.5 روپے کا نفع، اور فرماتے تھے بس پھر قسمت کھل گئی۔ پھر اس کے بعد کبھی پیسہ کم نہیں ہوا۔ والدہ نے کہا ہاں یہ پیسہ اب ٹھیک ہے، اس سے اقبال پلے۔ ایک آدمی جو بڑی شخصیت ہمیں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اس کے سارے خاندان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، ماں باپ نے قربانی دی ہوتی ہے، بہن بھائیوں نے کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے کام سنبھال لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اقبال میں پھر اتنی غیرت رہی کہ جب وہ مستعفی ہو گئے، وکالت چھٹ گئی، سب کچھ، تو سرراس مسعود جو پوتے تھے سید مرحوم کے، انہوں نے وزیر تعلیم سے بھوپال میں اور نواب صاحب کو کہا کہ اقبال جیسا آدمی، اور اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ لاہور شہر میں جا کے کسی تقریب میں شرکت کریں، اور مانگ سکتے نہیں، تو 500 روپے نواب بھوپال نے مقرر کر دی، اور انہوں نے خط لکھا سرراس مسعود نے مہاراجا کشن پرساد کو۔ مہاراجا نے ایک عجیب خط لکھا ہے علامہ اقبال کو، اور اس میں لکھا ہے کہ اقبال ساری زندگی میں نے بتوں کی پرستش نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانتا ہوں، مجھے بتائیں میں مسلمان ہوں جنت میں چلا جاؤں گا یا کافر ہوں جہنم میں جاؤں گا۔ فتویٰ آتا ہمارے پاس تو ہم تو جہنم کی نچلی تہ میں پہنچا دیتے۔ اقبال نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے بالآخر جنت میں جائے گا ضرور۔ اس لیے میں اس حدیث کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جنت میں۔ مہاراجا کشن پرساد کو خط لکھا، 500 روپے انہوں نے مقرر کر دیے، اور علامہ کو جب اطلاع ملی کہ 500 ادھر اور 500 ادھر، تو انہوں نے سید کے پوتے راس مسعود مرحوم کو خط لکھا کہ 500 بس کافی ہیں، میرا کوئی اتنا ٹھاٹ واٹ کا تو ہے نہیں، گزارا ہو جائے گا، بقیہ 500 اب شرم آتی ہے میں نہیں لیتا۔ اتنے عقل مند تھے وہ لوگ کہ راس مسعود نے لکھا اقبال کو کہ علامہ اکاؤنٹ کھلوا دیجئے بچوں کے نام، آپ تو قوم کے غم میں چلے جائیں گے، لوگوں نے ایک پائی پیسے کا نہیں پوچھنا، اولاد باقی کیا کرے گی، اور یہ پیسے بینک میں جمع ہوتے رہیں، جاوید اقبال اور منیرہ آپ کی بیٹی، یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، پیسہ چاہیے ہوگا تو بھیک مانگیں گے، سب یہ پیسہ کام آتا ہے۔ یہ غیرت تھی، اس لیے کہ بچپن کا ماحول یہی تھا کہ جنہوں نے حلال کے پیسے اپنے بچے پہ لگائے تھے اب کہتے ہیں کہ اقبال جیسے پیدا کیوں نہیں ہوتے۔ حلال مال کی زکات، حلال مال کی زکات جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کا میل کچیل جسم کا قرار دیا، یہ جاتی تھی مدارس میں، اور بڑے بڑے علامہ پیدا ہوتے تھے اس میل سے، مال کی میل سے، اور اب حرام کا پیسہ اور
جاتی ہے مدارس میں، تو اب کیوں فکر ہونے لگی لوگوں کو کہ لاما پیدا ہو اور فلاں پیدا ہو اور فلاں پیدا ہو؟ اس لیے اللہ کی محبت ہے اصل، اور اس کے بعد اگلا درجہ وحدت الوجود کے وجودی صوفیہ بس اس پہ رک جاتے ہیں، اور اس پہ مجدد رحمت اللہ علیہ وحدت الشہود کے وہ کہتے ہیں اس محبت کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک مقام ہے، اس کے بعد جو اللہ کی عبادت پیدا ہوگی نا وہ بندگی اصل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس محبت سے بھی آگے چلو، کیونکہ محبت خدا کی خود مجبور کرے گی کہ تم اطاعت کرو، نیند اس محبت پہ قربان کرو گے تو فجر پڑھ لو گے، اس محبت اللہ کی اس پر چلو گے وہ غالب آئے گی تو زکات دے دو گے، خدا کی محبت کی وجہ سے حج کرو گے، محبت نہیں ہوگی اللہ سے تو کسی چیز کی طرف نہیں آؤ گے، اس محبت سے جو بندگی پیدا ہوتی ہے وہ اصل ہے۔ اس لیے آدمی اللہ کے علاوہ جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے اس پر غور کرے، اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے، حرام کا پیسہ لے کے آتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اولاد یاد رہتی ہے، حرام کی محبت غالب آ جاتی ہے، شادی وہاں کرتا ہے جو کسی طرح بھی اس کے مناسب حال نہیں ہے، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے ان کے لیے صرف بیویاں جائز قرار دیں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی باندیاں، ومن ابتغى وراء ذلك، اور جو ان دو کے علاوہ کوئی تیسری راہ اختیار کرتا ہے فاولئک هم العادون، یہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، اولئک هم الفاسقون، یہ حقیقت میں گناہگار ہیں، فساق اللہ نے فرمایا اس کو۔ اور ابتدا ہوتی یہیں سے ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا انقلاب جو معاشرے کو تبدیل کرتا ہے وہ ابتدا ہمیشہ اخلاقیات سے ہوتی ہے۔ اخلاق کا آدمی جب اپنے امام، لیڈر، پارٹی کی قیادت کو کہتا ہے کہ جناب والا آپ کے ساتھ ہوں تو مرتے دم تک بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے، جب کہتا ہے کہ میں نے پیسہ خرچ کرنا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے، اور اگر اخلاقیات نہ ہوں اور نفاق آ جائے تو پھر وہ کہے گا میں آپ کے ساتھ ہوں، پیسہ بھی خرچ کروں گا، اور جب پارٹی کو، امام کو، لیڈر کو ضرورت پیش آئے گی تو اس دن اس کے اپنے خیموں میں کوئی نہیں ہوتا، تنہا کھڑا رہ جاتا۔ اس لیے جتنے بھی انقلاب ہیں یہ افراد کی اخلاقیات سے شروع ہوتے ہیں۔ اتنا زور تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر بحث کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ نہیں اٹھاؤ، فاتحہ خلف الامام پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، تراویح 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی، اور اسی امام رحمت اللہ علیہ جس نے فتویٰ دیا کہ 20 پڑھو، اور جس کا فتویٰ ہے کہ رفع یدین نہ کرو، اور جس کا فتویٰ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو، اتنا محتاط آدمی تھا۔ کبھی حنفیوں نے سوچا ہے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جمعے کے خطبے میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت پڑھنا مکروہ ہے، فرماتے تھے لوگوں کو مسئلہ یہ بتاتے ہو کہ خطبے میں چپ رہنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، اور قرآن کا حکم جب سناؤ گے کہ وصلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو، تو ادھر کہتے ہو چپ رہو، ادھر کہتے ہو کہ صلاۃ و سلام پڑھو، تو یہ کتنے پاپ میں لوگوں کو مبتلا کر رہے ہو، اس لیے اس آیت کو پڑھو ہی نہیں، یہ مکروہ ہے۔ یہ اخلاق میں معیار تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی وہ نماز میں جب ہم کہتے تھے قد قامت الصلاۃ اور جماعت کھڑی ہو گئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر کہہ دیتے تھے اور ہم اقامت پھر پوری کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ اقامت کے پورا ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ اللہ جماعت کھڑی ہو گئی اور تم ابھی تک جماعت میں ہوتے ہی نہیں، تو میں فوراً سے اللہ اکبر کہہ کے جماعت شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے یہاں منافق نہ ہو. یہ نصیحت کیوں نہیں یاد رہتی؟ یہ ہے نصیحت، اس پہ کوئی نہیں بولتا، اس لیے کہ اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی. اور نفاق آتا ہے جب اللہ کے علاوہ غیر کی محبت شامل ہو جاتی. واقعہ غالباً پہلے بھی سنایا تھا، وہ ہے پھر بھی سنانے کے قابل اور 1000 مرتبہ. اکبر بادشاہ وہ شروع سے ایسا خراب نہیں تھا، بہت چیزیں اس میں اچھی تھیں. اکبر کو باقاعدہ منصوبے کے تحت انگریزوں اور ہندوؤں نے بہت اوپر کا مقام دیا، کیونکہ انگریز جانتے تھے کہ سلطنت جن سے چھینی ہے یہ مسلمان ہیں، ہندو ہمارے خلاف کیوں اٹھ کھڑا ہوگا، ہو سکتے ہیں تو یہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے جو ان کے ہیروز ہیں ان کو ڈیمیج کرو، ان کی شخصیات کو مسخ کرو اور اس ظلم کا نشانہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بنے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اورنگزیب کو حکومت ملنی ہے یا دارا کو، مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان نے بر صغیر نے کس مسلک کے تحت زندگی گزارنی ہے. آیا ہندو مت اور اسلام، سکھ مت، یہ سب ایک ہی مذہب ہیں، جس مذہب پہ شاؤ چلو تم جنت میں چلے جاؤ گے، یا ٹھیک فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں پہ مسلمان اور اسلام باقی رہیں گے. یہ دو مکتبہ فکر تھے، ایک کا نمائندہ دارا تھا اور ایک کا نمائندہ یہ تھا اورنگزیب اور دارا، پھر اس کے پیچھے اس کی بیک پہ اس کے والد اور اس کی بہن، یہ سارے لوگ تھے. اورنگزیب کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ ہم سب کا ایمان بچائے اور اپنے باپ اور بھائی کو جیل میں ڈالے. تاریخ پڑھتے نہیں، تاریخ کیا ویسے بھی نہیں پڑھتے، حرام ہے بالکل پڑھنا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو والد کو قتل کر دیا اور یہ کر دیا، وہ پورے ہندوستان کو بچانے کا مسئلہ تھا. اسی لیے اہل نظر نے لکھا کہ 11ویں صدی کا مجدد اورنگزیب عالمگیر، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد لکھا کہ تغلق ایک خلیفہ تھا جو خلیفہ راشد تھا اور اورنگزیب راشد خلیفہ تھے. اکبر شروع سے ایسا نہیں تھا، ہندوؤں نے اس لیے اسے بڑھایا چڑھایا اور انگریزوں نے کہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑی شخصیت بنے، تاکہ پتہ چلے کہ دین کل ایک ہی ہے سارے کا سارا، اور اسے دین الہی کی پٹی پڑھائی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام غالباً بالخیر ہوا. جہانگیر نے لکھا ہے اپنی دست میں کہ میرے والد کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا بلاؤ شیخ الاسلام کو، انہیں کہو مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دیں، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کروائی، پھر یہ وہ سب کچھ. یہ اس کے بیٹے کی شہادت ہے. مگر اکبر نے جب دین الہی کا دعویٰ کیا تو ملا بدخشانی تھے، انہوں نے آ کے اکبر کو کہا کہ حضور والا آپ اللہ کا سایہ زمین پہ، لوگوں کو چاہیے آپ کو سجدہ کریں. اکبر نے شروع کروا دیا سجدہ، لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. کابل کے ایک مولوی تھے ملا کابلی، بہت بڑے علماء، عالم ہونے میں ان کے شک نہیں. وہ آئے اور جب اکبر کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور پتا چلا کہ ملا بدخشانی کو اکبر نے موتیوں سے تول دیا ہے کہ ایسی زبردست پٹی، ایسی زبردست پالیسی اسٹیٹ میں جاری ہو گئی کہ سب سجدہ کر رہے ہیں، تو ملا کابلی ہاتھ ملتا تھا اور روتا تھا، کہتا تھا کاش پہلے یہ میرے ذہن میں آ جاتی، کاش یہ ترکیب میں اکبر کو بتا دیتا. اتنے پیسے وہ ملا کیوں لے گیا، ہیرے جواہرات وہاں کیوں پہنچے. یہ نفاق ایسے آتا ہے اور نتیجہ اس کے یہ نکلتا ہے کہ انسان کی شخصیت کھوکھلی ہو جاتی ہے، ادب اور احترام نہیں رہتا.
سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات کہی. انہوں نے کہا بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو ادب سے محروم ہو جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں تک جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے بولتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے. کیا یہ حکم انہی کے لیے مخصوص ہے؟ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حکم ہر دور کے لیے ہے. استاد کے سامنے شاگرد ایسے بولے اور مرید پیر کے سامنے بولے اور چھوٹا بھائی بڑے کے سامنے بولے اور اولاد ماں باپ کے سامنے بولے اور بیٹی ماں باپ سے آواز بلند کرے، اس کے بھی اعمال اکارت ہو جائیں. یہ ادب سکھایا ہے زندگی کا. مگر ہم اس ادب کو کیوں سیکھیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی تہذیب ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی. پاکستان پورا ان علاقوں میں بنا جہاں کوئی تہذیب نہیں تھی. اب یہ تہذیب بنتے بنتے معلوم نہیں کتنی صدیاں لگے اور اس وقت تک یہ جغرافیائی تقاسیم باقی بھی رہتی ہیں یا نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق.